الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی سلطنت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہوگا، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات جو انہوں نے چھوڑے ہیں وہ اس میں ہوں گے۔ اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے نکلا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو آزمانے والا ہے، پانی کی ایک نہر سے جو اس سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں، اور جو اس میں سے پانی نہ پیے گا وہ میرا ہے۔ ہاں، اگر چلو بھر کے پانی پی لے تو کوئی حرج نہیں۔ تو سب نے وہاں سے پانی پی لیا سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ پھر جب اس نے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اس کے ساتھ نہر کو پار کیا تو انہوں نے کہا کہ آج ہم میں طاقت ہی نہیں کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ لوگ جو یہ ایمان رکھتے تھے کہ ہم نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کہ کئی بار ایسا ہوا کہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پر غالب آ گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب ان کا مقابلہ جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ ہوا تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں صبر عطا فرما، اور ہمیں کفار پر فتح عطا فرما۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی اور اسے سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور اللہ تعالیٰ اس طرح بعض کو بعض کے ہاتھ اگر دفع نہ کر دے تو دنیا میں فساد مچ جائے، مگر اللہ تعالیٰ عالمین پر فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلاوت کی جا رہی ہیں، حق کے ساتھ نازل کیے جا رہے ہیں، حق کے ساتھ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ مالک الملک اپنی مخلوق کو اپنا بندہ بنانے کے لیے ہدایت فرما رہا ہے تاکہ اس کی مخلوق اس کا بندہ بن کر دونوں جہاں میں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں بنائی ہیں ان سے مستفید ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ترغیب کے ذریعے دی جس کی بنیاد تاریخ ہے، اس لیے مالک الملک نے قرآن پاک میں تاریخ کا ایک بڑا حصہ رکھا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی انہیں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور ان کی مدد فرمائی، اور وہ دونوں جہاں میں سرخرو اور سرفراز ہوئے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کی وہ ذلیل و خوار ہوئے، تباہ و برباد ہوئے، اور ان کے نشان مٹ گئے۔ اس تاریخ کا یہ حصہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ بنی اسرائیل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ان کو بھولتے رہے اور جرم کرتے رہے اور سزا یافتہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ دین موسوی کو بالکل بھول گئے اور مکمل گمراہ ہو گئے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناراضگی ہوئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے بندے، نبی اور رسول بھیجنے بند کر دیے جو ہدایت، نجات اور دعا اور اللہ تعالیٰ سے ملانے کا ذریعہ تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قوم عمالقہ جس کو بنی اسرائیل نے شکست دی تھی، اپنے مفتوح بنا لیا تھا، وہ ان پر پھر غالب آ گئی، اور میں سے ایک بادشاہ جالوت نے ان پر اتنے انتہا درجے کے ظلم کیے، ان کے بچوں کو قتل کر دیا، ان کے بہت سے بچوں کو قیدی بنا لیا، ان کے شہروں کو چھین لیا، اور ہر طرح کے ظلم و تشدد کو ان پر روا رکھا۔ بنی اسرائیل اس مصیبت پر پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں، کس کے پاس جائیں؟ اللہ تعالیٰ تو ناراض ہو گیا ہے، اور اب کوئی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہم بتائے۔ اس مصیبت اور پریشانی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا اور رونا شروع کیا کہ یا اللہ، اب ہمیں اپنا بندہ عطا فرما جو ہمیں پند و نصح کرے اور ہمیں نجات دلائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خاندان نبوت میں کوئی آدمی باقی نہیں رہا، صرف ایک عورت باقی تھی جس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا، تو انہوں نے جا کر ایک کمرے میں اسے بند کر دیا کہ اگر اس کے ہاں لڑکی بھی پیدا ہوئی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ لڑکا پیدا ہوا ہے اور اس کو ذریعہ نجات بنا لیں گے۔ لیکن اس عورت نے اس کمرے میں دعا کی، یا اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما اور جو اس مخلوق کی اور اس میری قوم کی نجات کا ذریعہ بنے۔ تو حضرت شموئیل پیدا ہوئے، اور یہ نام
اس کا اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سنی۔ سمو کا مطلب ہے سننا، اور ریل اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ سموئیل ان کا نام رکھا گیا، جسے بعد میں شموئیل کہا گیا، اور یہ پورا قصہ شموئیل کا پہلے آپ کو سنایا گیا کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل کے سامنے عرض کی کہ اگر آپ واقعی خدا کے رسول ہیں تو ہم پر ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کی معیت میں جہاد کریں۔ حضرت شموئیل کی درخواست و التجا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا، جو نہایت ہی غریب خاندان کا فرد تھا، غالباً موچی تھا یا ماشکی کی اولاد سے تھا، لیکن وہ سب سے خوبصورت تھا، سب سے طاقتور تھا اور سب سے بڑا عالم تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کر دیا تو حضرت شموئیل کو نشانی بتا دی۔ آپ کو ایک عصا دیا گیا کہ اس کے برابر اس کا قد ہوگا، اور جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو اس طرح تیل میں جوش آئے گا۔ حضرت شموئیل نے جب اسے پا لیا تو انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تم پر بادشاہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک غریب قوم کا آدمی ہے، ہم امیر ہیں، بادشاہت کے تو ہم حقدار ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مالک اور خالق ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہ دے۔ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، سارا ملک اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہت دے، جس کو چاہے ملک دے، جسے چاہے طاقت دے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، اب اسے تم پر بادشاہ بھی مقرر کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب یہ بتائیں کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو حضرت شموئیل نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس اب ایک صندوق آئے گا جس میں تمام پیغمبروں کی نشانیاں ہیں، اور ایک سکینہ ہوگا تمہارے رب کی طرف سے۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور وہ صندوق تمہاری فتح کا ایک ذریعہ بنے گا۔ یہ صندوق شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا، اور اس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا۔ اور یہ وہ صندوق تھا جو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا، اور اس میں تمام انبیاء کی تصاویر اور ان کے رہنے کی جگہوں کی تصاویر تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر مبارک، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار شریف کی تصویر مبارک، اور اس گھر کی تصویر مبارک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور 7 صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام نماز کی حالت کی تصویر جو سرخ یاقوت کی تختی پر تھی وہ بھی اس میں موجود تھی۔ یہ صندوق وراثتاً انبیاء میں آتے آتے حضرت موسیٰ کو ملا تھا، اور حضرت موسیٰ کا یہ دستور رہا کہ جب بھی وہ جہاد کے لیے جاتے اس صندوق کو آگے رکھتے، جس کی وجہ سے لشکر کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا تھا، اور ان کے دل مضبوط ہو جاتے تھے، ان کی ہمت بڑھ جاتی تھی، اور انہیں فتح حاصل ہوتی تھی۔ اس میں حضرت موسیٰ اپنے پارچہ کپڑے بھی رکھتے تھے، اس میں انہوں نے اپنا عصا اور کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ موسیٰ کے بعد بھی یہ صندوق اسی طرح وراثتاً انبیاء علیہ السلام میں منتقل ہوتا رہا، اور جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ناراض ہو گیا اور مالکہ ان پر غالب آ گئے تو وہ یہ صندوق چھین کر لے گئے، اور انہوں نے جا کر اس صندوق کو بتوں کے نیچے رکھ دیا۔ بت ٹوٹ گئے اور صندوق اوپر ہو گیا۔ انہوں نے پھر جا کر گندے پانی میں اس کو دفن کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی 5 بستیاں اجڑ گئیں، اور وہ سارے لوگ بیمار ہو گئے۔ اس پر قسم قسم کی مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے جو قیدی رکھے ہوئے تھے ان میں بنی اسرائیل کی ایک عورت بھی تھی۔ اس نے ان کو کہا کہ یہ مصیبتیں تو پر اس صندوق کی وجہ سے آتی ہیں کہ تم اس صندوق کی بے ادبی کر رہے ہو، اس کو الگ کرو تب تم بچو گے۔ انہوں نے تنگ آ کر ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو ہانک دیا، ہانکنے کے بعد ایک میدان میں چھوڑ دیا کہ اب یہ جائے اور ہماری جان چھوٹے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معافی دی، اور طالوت کی بطور بادشاہ تقرری کو ثابت کرنے کے لیے ان کو بتا دیا کہ وہ صندوق جو ہمیشہ تمہاری فتح کا ذریعہ بنتا رہا ہے وہ اب تمہارے پاس آ رہا ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتے وہ صندوق اٹھا کر ان کے سامنے لائے۔ جب صندوق لائے تو وہ تمام لوگ جہاد کے لیے تیار ہو گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی طالوت ہی ہمارا بادشاہ ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس لشکر میں 3,30,313 آدمی تھے، طالوت کے ساتھ مل کر جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن آزمائش اللہ تعالیٰ کا ایسا قانون ہے جو ہر انسان پر آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ طالوت ہی وہ بادشاہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اب یہ ثابت کرنے کے لیے کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دے گا؟ تو طالوت کو یہ حکم ہوا، اور طالوت نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اب تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، اور آزمائش یہ ہے کہ سخت گرمی کا موسم ہے، سخت پیاس کا موسم ہے، اور راستے میں نہر آئے گی لیکن تم نے وہاں سے پانی نہیں پینا۔
اس سے یہ ثابت ہوگا کہ کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دے گا اور کون قربانی نہیں دے گا۔ ہاں اگر بہت مجبور ہو جاؤ تو چلو بھر پانی پی سکتے ہو۔ جس نے پانی پیا وہ ہمارا ساتھی نہیں ہوگا اور جس نے نہیں پیا وہ ہمارا ساتھی ہوگا۔ جب وہ نہر پہ پہنچے، گرمی کا موسم تھا، بنی اسرائیل کی عادت ہی رہی تھی حکم عدولی اور گمراہی کی، تو وہ پانی پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے پانی پینا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے پانی پیا تو ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، رنگت زرد ہوگی اور وہیں گر پڑے۔ چند لوگ طالوت کے ساتھ رہے جنہوں نے صرف چلو بھر کر پانی پیا، اس سے ان کی پیاس بھی بجھ گئی اور ان کو طاقت بھی ہو گئی اور وہ نہر سے پار چلے گئے۔ جب وہ پار ہو گئے تو انہوں نے جالوت کا لشکر دیکھا تو حیران ہو گئے اور ڈر گئے۔ جالوت اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ اکیلا آدمی سارے لشکر کو بھگا دیتا تھا اور اس کا سایہ 1 میل تک لمبا ہوتا تھا۔ جب لشکر کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم میں تو جالوت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو صحیح ماننے والے تھے اور ایمان رکھنے والے تھے وہ 313 ان میں سے نکلے، جن کی تعداد بدر کے مجاہدین کے برابر تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہوا ہے اور بار بار دیکھا بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو تھوڑے لوگ بہتوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ چانچہ جب وہ جنگ کے لیے نکلے اور جالوت کا لشکر جرار نکلا، دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو انہوں نے مومنین کے دستور کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ان کفار پر ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستور کے مطابق ان کی دعا قبول کی اور انہیں فتح عطا فرمائی۔ فتح کی یہ سبیل بنی کہ جب لشکر آمنے سامنے آئے تو 313 آدمی لاکھوں آدمیوں کے سامنے تو سب سے پہلے جالوت نکلا۔ اس نے کہا، تم کیا چیز ہو؟ تم میں سے اگر کوئی آدمی ہے تو میرے سامنے آئے۔ کوئی آدمی اس کے سامنے جانے کی جرات نہ کر سکا۔ اس موقع پر جب حضرت داؤد کے والد یشوع اور ان کے 6 بھائی بھی ساتھ تھے، لیکن داؤد چونکہ بہت کمزور تھے، چھوٹے قد کے تھے، زر رنگ کے تھے، اس لیے ان کو پیچھے بکریاں چرانے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ جب سارا لشکر خاموش ہوا تو طالوت حیران ہوا۔ اس نے حضرت شموئیل کی خدمت میں عرض کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جالوت کو داؤد قتل کرے گا۔ اتنے میں داؤد بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ جب پہنچے تو طالوت نے انہیں کہا کہ اگر آپ اس جالوت کو قتل کر دیں تو میں اپنی لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا اور نصف سلطنت بھی آپ کو دے دوں گا۔ حضرت داؤد تیار ہو گئے، چانچہ طالوت نے انہیں گھوڑا اور زرہ وغیرہ سارا سامان دیا۔ حضرت داؤد تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی جالوت سے ڈر گئے، لیکن واپس آ کر انہوں نے طالوت کو کہا کہ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ نے میری مدد کرنی ہے تو پھر مجھے اس گھوڑے زرہ وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے سب کچھ طالوت کو واپس کر دیا اور خود ہی فلاخاں لے کر جو بکریاں چرانے کے لیے ان کے پاس ہوتی تھی چل پڑے۔ راستے میں ان کو ایک پتھر ملا، اس پتھر نے کہا، مجھے لے لیں، میں وہی ہوں جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں کفار کو قتل کرتا رہا ہوں۔ اس طرح ایک اور پتھر بھی اٹھا لیا۔ جالوت کے سامنے گئے تو جالوت دیکھ کر حیران ہو گیا، یہ زرد رنگ کا چھوٹا سا آدمی کس طرح میرا مقابلے میں آیا ہے؟ اس نے بڑی متکبرانہ باتیں کی، لیکن حضرت داؤد نے کہا کہ اب تمہارا وقت پورا ہو گیا۔ انہوں نے پتھر فلاخن میں ڈال کر پھینکے تو وہ 3 پتھر جالوت کے سر میں لگے اور دوسری طرف نکل گئے اور وہ گر کر مر گیا۔ حضرت داؤد نے اسے گھسیٹ کر طالوت کے قدموں میں پھینک دیا کہ یہی وہ کتا ہے جو مقابلہ کرنے آیا تھا۔ طالوت نے اپنی لڑکی بھی ان کے عقد میں دے دی اور آدھی سلطنت بھی دے دی۔ کافی عرصہ طالوت زندہ رہا اور جب وہ مر گیا تو باقی سلطنت بھی حضرت داؤد کو مل گئی اور اس طرح وہ بادشاہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو جب سلطنت عطا فرما دی تو ساتھ نبوت بھی عطا فرما دی، حکمت بھی عطا فرما دی اور پھر ایسی ساری باتیں انہیں سکھائیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ وہ باتیں زبور میں تھیں۔ زبور اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو حضرت داؤد کو عطا ہوئی تھی، اور زبور اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مختلف صورتیں تھیں اور اس زبور کے ذریعے مخلوق خدا کی ہدایت کا بندوبست کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد یہ فرما رہا ہے
یہ دیکھو جو دنیا میں ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ بے شک یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ہی حاکم ہیں اور سب کچھ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے اور جو کچھ ہم چاہیں کریں، لیکن ایسا نہیں۔ مالک و خالق بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ایسے لوگوں کو اس طریقے سے فنا اور دفع کر دیتا ہے جس کا انہیں خیال بھی نہیں ہوتا، اور انہیں انہی کی طرح کے لوگوں کے ذریعے ختم کرتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں ہی کے ہاتھوں دفع نہ کرے تو پھر ساری دنیا فساد سے بھری رہے اور اس طرح تکبر اور غرور کرنے والے دنیا میں رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دفع کر دیتا ہے، ان جیسے لوگوں کو ہی ان پر مسلط کر کے انہیں ہٹا دیتا ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پر فضل کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور وہ رحم اس طرح فرماتا ہے کہ ظالموں کو ان کے ظلم سے باز رکھنے کے لیے وہ ان کو ان سے ہی دفع کر دیتا ہے۔ یہ ساری ہدایات دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری جا رہی ہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ ارشاد پاک سارے مشرکین مکہ، یہود و نصارہ اور قیامت تک کی مخلوق کے لیے ایک بڑی ہدایت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام گزشتہ کہانی اس طرح بتائی گئی جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھی، خود سنی اور اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کو نہ تو دیکھا اور نہ اس کے متعلق پڑھا یا سنا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا سارا علم، ماضی، حال اور مستقبل کا علم، سب کا سب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا، اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو ساری مخلوق کے لیے ذریعہ نجات اور ساری مخلوق کے لیے سکون و اطمینان اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ذریعہ ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نشانیاں پیغمبروں کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہیں، اور تمام مجاہدین اسلام کے لیے جو ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے آدم سے لے کر اس وقت تک جب تک کا واقعہ ہے، ان کے لیے سکون کا بندوبست ہوتی رہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تصویر تھی جس کے ذریعے سب کو سکون حاصل ہوتا رہا، اور پھر اس طرح باقی نبیوں کی پارچہ جات جو اس میں تھے وہ بھی سکون کا ذریعہ بنتے رہے۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے اور قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، تو ساری مخلوق کی توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مبذول کرا دی گئی کہ لوگو دیکھو تمہاری نجات اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہوگی، اور تمہاری بندگی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے سے قبول ہوگی۔ اگر اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھو گے تو تم کامیاب ہوگے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تاریخی واقعات بار بار آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، قرآن پاک میں جو ہدایت ہے اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چیز ہے جو دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز کرنے والی ہے اور دونوں جہانوں کے غموں سے نجات دینے والی ہے اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس تاریخ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی غذا بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ وہ ایک ذرے کو آفتاب اور آفتاب کو ذرہ بنا سکتا ہے۔ جو اس کی بندگی میں داخل ہوتے ہیں ان کے سامنے کوئی مشکل نہیں رہتی، جو اس کی بندگی میں داخل ہو جاتے ہیں وہ فاتح العالمین ہو جاتے ہیں، وہ ساری کی ساری سلطنت کے مالک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ بندگی حاصل کرنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو جس طرح وہ بنی اسرائیل بار بار گمراہ ہوتے رہے، اسی طرح انسان سے خطا ہوتی رہتی ہے، کیونکہ انسان خطا کار ہے۔ اس خطا سے بچنے کے لیے اسے روشنی اور طاقت کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی اور طاقت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک سینوں کو حاصل ہوتی ہے، اور سینے پاک یاد الہی سے ہوتے ہیں، اور یہ اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اس لیے جب بھی یہ محفل اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہوئے یہی مدعا اور یہی التجا اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو اس یاد الہی سے پاک کرے اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت آپ کو عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم